السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء ڈینگے مارتے ہیں اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، انہیں بیوقوف بنانے کے لیے ڈینگے مارتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں تاکہ ان کی عوام کو پتہ چل سکے، معلوم ہو سکے کہ ہمارے علامہ بڑے قابل ہیں، ان پر عوام کا اعتماد بحال رہ سکے کہ دیکھو ہمارے علامہ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک خطیب ہیں جن کو علامہ بھی کہا جاتا ہے، علامہ فاروق خان رضوی، وہ چیلنج کر رہے ہیں پوری دیوبندیت کو کہ دیوبندیوں کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث پیش کرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ ہو کہ جو میلاد شریف پڑھنا حرام بتایا گیا ہو یا بدعت بتایا گیا ہو، کفر و شرک کو بتایا گیا ہو، صرف ایک حدیث پیش کر دیں، انشاءاللہ ہم میلاد شریف منانا بند کر دیں گے، میلاد پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ پہلے آپ فاروق رضوی صاحب کا یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ ہوگا۔ پوری جماعت دیوبندی، پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج ہے، خدا کی قسم صرف ایک ایسی حدیث جس دن تم دکھا دو گے، ایک حدیث صرف تم جس دن ایسی دکھا دو گے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے حکم دیا خبردار خبردار میرا میلاد نہ منانا ورنہ بدعتی بن جاؤں گے، میرے میلاد کا ذکر بھی نہیں کرنا ورنہ مشرک ہو جاؤں گے، جس دن ایسی کوئی ایک حدیث دکھا دو گے خدا کی قسم ہم میلاد منانا بند کر دیں گے۔ بے شک بے شک حدیث دکھا دو۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے فاروق رضوی صاحب نے ڈینگے مارتے ہوئے چیلنج کیا ہے اور ایک حدیث کا مطالبہ کیا ہے جس میں یہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنا حرام بتایا گیا ہو، بدعت بتایا گیا ہو یا کفر و شرک بتایا گیا ہو، ناجائز بتایا گیا ہو۔ میں فاروق رضوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ چلیے آپ ہی کو ایسی حدیث پیش کر دیجئے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے یہ بریلوی میلاد پڑھ رہے ہیں اس طرح میلاد پڑھا کرو، ثواب ملے گا۔ چلیے آپ ہی کو ایک حدیث پیش کر دیجئے جس طریقے سے آپ نے ہم سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، حدیث کا مطالبہ کیا ہے، اسی طریقے سے ایک حدیث آپ بھی پیش کر دیجئے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، میلاد کا اگر یہ مفہوم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے، سیرت پاک کا چرچا کیا جائے، سیرت پاک کو بیان کیا جائے، تو الحمدللہ ہم خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل مفصل گفتگو کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے اور ان کے احوال سے اور پوری حالات زندگی کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ عوام کو بتاتے ہیں اور ایک ایک چیز کھول کھول کر واضح کر کے اپنی عوام کو بتاتے ہیں۔ الحمدللہ اگر یہی میلاد ہے تو ایسی میلاد تو ہم خوب کرتے ہیں اور اس کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ وہ میلاد جو آپ لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہے، جسے ہی آپ میلاد کہتے ہیں، اس کے علاوہ حضور کی کتنی تعریف و توصیف کر لی جائے اسے آپ میلاد نہیں کہتے، بلکہ میلاد اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری موضوع روایتیں پڑھی جاتی ہیں، کھڑے ہو کر قیام کر لیا، درود و سلام پڑھ لیا، یعنی ان تمام قیودات کے مجموعے کا نام آپ کے یہاں میلاد ہے۔ اس میلاد کے سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث پیش کریں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا ارشاد فرمایا ہو کہ اس طریقے سے میلاد کیا کرو، تو ہم بھی انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں تو اس طریقے سے ڈینگے مار کر عوام کو گمراہ کرنا بند کر دیں۔ جہاں تک بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ اور سیرت پاک سے عوام کو روشناس کرانے کی، ان کے تذکرے کرنے کی، تو الحمدللہ ہم بارہا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی بات ہے، روزانہ ہمارے معمولات میں داخل ہے، روزانہ ہی نہیں بلکہ جب موقع آتا ہے، جب من کرتا ہے پڑھتے ہیں، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے۔ الحمدللہ اس کا ہمیں اہتمام ہے، اس سے ہمیں کوئی دقت نہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میلاد شریف پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، کفر شرک، یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں، اسی طریقے سے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس میلاد کے آپ قائل ہیں اس میلاد پر ایک حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دیجئے۔ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے، تو ڈینگے مارنا بند کر دیجئے۔
معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو سکے اور ان کا دجل مکر و فریب دنیا کے سامنے آ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔